یہ مرنے کے بعد قیامت میں کوئی ایسا پل نہیں بال سے باریک کے جس پر سے آپ کو چل کے جانا ہے. مومن کا پل صراط تو ہر روز اس کے سامنے آ جاتا ہے. اگر غور کرے تو پل صراط ہر روز ہے اس کے سامنے. علی کی ولایت یعنی جو اقرار ولایت کرتے ہیں، میں انہی سے بات کر رہا ہوں، اور یہ سب اقرار کرنے والوں کا مجمع ہے. علی کی ولایت کا اقرار کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ ورنہ تو سبھی ولی مانتے ہیں، سب کو ایک دوسرے کو پتہ نہیں کتنے اولیاء ہیں دنیا میں، نہیں اللہ کے بزرگ بندے. مگر علی کی ولایت کا جھگڑا کیوں ہے اتنا؟ کیوں ہے اتنا جھگڑا؟ ولایت علی یعنی ولایت رسول، ولایت رسول یعنی ولایت خدا. ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا. تو علی کی ولایت کیا ہے؟ رسول کی ولایت. رسول کی ولایت اللہ کی ولایت. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل میں سادہ کر کے بیان کر رہا ہوں اور بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، اور تو کوئی بات نہیں، صاف صاف نظر آ رہا ہے. تو ولایت کیا ہے؟ ولایت کا معنی جو جھگڑا بحث جاہلانہ انداز میں کرتے ہیں بیٹھ کے لوگ، احمقانہ باتیں کرتے ہیں. کیا ہے ولایت کا معنی؟ علی کو مولا مان لیا بس. مولا کا معنی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے دوست، رکھو جو رسول کو دوست رکھتا ہے اس کو ہم بھی دوست رکھتے ہیں، یہی معنی نہیں. یعنی اپنی زندگی پر حاوی کر لینا علی کے ہر حکم کو. اسی کا تو جھگڑا ہے کہ حکم نافذ کرنا علی کا کام تھا، دوسروں کا نہیں تھا. اشاروں میں نے ایک بات کر دی آپ سے، یہی ہے نا ولایت علی یعنی حکومت علی. جو علی کہے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. جیسے رسول کی ولایت ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے، جو کہے وہ کرو. زبان سے تو کہتا رہو مولا علی مولا علی، مانتا دوسروں کی ہوں، مانتا اپنے نفس کی ہوں. کہاں گیا بھائی؟ کدھر گیا؟ اگر علی کی ولایت ہے تو یعنی علی کی حکومت ہے. جب علی کی حکومت ہے تو جو علی کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جس سے علی روکتا ہے رکنا پڑے گا یا نہیں؟ تو میں نے پل صراط کا لفظ ایسے ہی تھوڑی استعمال کیا. اب کسی کے حق میں ڈالنا، صبح شام موقع ہے، اس کی زمین ہڑپ کر جاؤ، اس کا مال ہڑپ کر جاؤ، یہی تو پل صراط ہے جو مومن کو پتہ بھی نہیں چلتا. روز گھاٹی میں گرتا ہے، روز بچتا ہے. سامنے آگے رشوت کون دیکھ رہا ہے؟ لے لو رکھ لو. مہنگائی کا دور ہے، لے لیا، پل صراط سے نیچے گر گیا، نہیں لیا نکل گیا. ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ پل صراط. ہر روز سامنے برائی آ رہی ہے، بچ گیا، برائی سے بچا لیا، گھاٹی میں گرنے سے بچ گیا. یعنی ولایت علی حاکم ہے اس کے دل پر. ولایت علی یعنی حکومت علی. جیسے علی کہے. علی قرآن ہے، قرآن علی ہے. علی کے مقابلے پر جو بھی آیا، اگر قرآن لے کر بھی آ جائے تو سمجھ لو اگر علی کہہ رہا ہے لڑو تو لڑنا ہے. اس کو نہیں دیکھنا، مگر نہیں سمجھ سکے، دھوکہ کھا گیا. علی کے لشکر میں جو لوگ تھے تلواریں رکھ دی، نہیں بابا اس قرآن کے خلاف نہیں لڑیں گے. وہی کھیل آج تک جاری ہے کہ نہیں؟ صفین سے مدد لوں گا اور بات کو ختم کروں گا. وہی کھیل ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے جذبات، لوگوں کی عقیدت تھی قرآن کے ساتھ، لہذا کیسا ایموشنل بلیک میل کیا، جذباتی بلیک میلنگ کی نا. ابن عاص نے امیر شام کو یہ مشورہ دیا کہ لوگوں کے جذبات عقیدتیں ہیں قرآن کے ساتھ، نیزوں پہ بلند کر دے قرآن کے پاروں کو. بھائی کتنے سارے قرآن تو نہیں چھپے ہوئے تھے کہ ہر آدمی نیزے پہ اٹھاتا، جس کے پاس جو حصہ تھا قرآن کا نیزوں پہ بلند کر دو. جب نیزوں پہ بلند ہوگا ہم کہیں گے دیکھو بھائی قرآن بیچ میں حکم ہے، قرآن حکم ہے، اس کو مانو. نتیجہ کیا ہوگا کہ سیدھے سادے لوگ سامنے والی چیز کو دیکھیں گے، اس کے پیچھے جو مکروہ سازش ہے اسے نہیں دیکھیں گے. ایک پیغام دیا ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ حق کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ سب کچھ باطل لے کر آئے پھر تو کوئی بھی نہیں مانے گا، لہذا سامنے وہ چیز لے کر آؤ جس سے لوگوں کی محبت اور عقیدت وابستہ.
تو بس جیسے ہی قرآن نیزوں میں بلند ہوا، ہزاروں مسلمانوں نے ڈر گئے، ڈروانے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ بھائی قرآن کے خلاف کون تمہیں لڑا رہا ہے؟ نہیں قرآن کے خلاف نہیں لڑتے، قرآن آ گیا ساتھ۔ تو عزیزو آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ ایموشنل بلیک میلنگ کا، عقیدت کا استحصال، عقائد کا استحصال، جذبات کا استحصال، جس چیز سے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہو اس کو سامنے کر دو، کہہ دو یہ اس کے مخالف ہے، ہو گیا وہ بیچارے کا کام، ہو گیا بیچارے کا کام۔ گاؤں دیہات ایک پروپیگنڈا شروع ہو، اور جو کرنے والے ہیں ذرا کبھی ان سے بھی پوچھ لیا کرو میرے بھائی۔ بڑے پیار سے میں نے کہا تھا ایک بات کہوں گا، اگر سمجھ میں آ جائے نہیں سمجھ میں آئے آپ کی مرضی، کبھی ان سے بھی کہہ دیکھتے میرے بھائی جو کہتے ہو کبھی اس پہ خود بھی عمل کر لیا کرو، لوگوں کو جو لڑا رہے ہو، جو مومنین میں فساد پیدا کر رہے ہو، خود بھی تو کر لیا کرو اس پہ عمل، لیکن کبھی ان لوگوں کو دیکھ تو لیا کیجیے۔ قوم اتنی مشکلات میں پھنسی ہو تو ایسے لوگ کہیں نہیں نظر آتے، لاشیں گر رہی ہوں تو ان کو کوئی فکر نہیں، عزادار شہید ہو رہے ہوں تو انہیں کوئی فکر نہیں، جلوسوں پہ حملہ ہو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، مجلسوں پہ حملہ ہو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، لیکن مومنین کی صفوں میں بیٹھ کے سازش کرنا غلط ہے نا عزیزو، غلط ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں، نہیں ایسا نہ کرو۔ اچھے برے، کم عمل والے، زیادہ عمل والے، کوئی زیادہ نماز پڑھنے والا، کوئی کم نماز پڑھنے والا، کوئی زیادہ ماتم کرنے والا، کوئی کم ماتم کرنے والا، مگر بابا سب اہل بیت کے چاہنے والے ہو یا نہیں، شہدائی ہو یا نہیں۔ مجھے تو نہیں سمجھتا کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ بھائی میں آپ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب توفیق سلب ہو جائے کسی کی۔ کبھی یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، بڑی نمازی ہوں، یا یہ میں بڑا زدر ہوں۔ بھائی اللہ کو معلوم ہے، حسین کو معلوم ہے کس کے دل میں کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ بھائی ہمیشہ ان کے ساری سے کام لو، نہ کبھی اپنی نماز کی عبادت پہ غرور کرنا، نہ کبھی عزاداری کی عبادت پہ غرور کرنا۔ کیوں؟ 70 زندگیاں مل جائے تو وہ بھی کم ہے حسین کی عزاداری کے لیے، کم ہے کہ نہیں ہے نا ایسا؟ تم مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو، انصاف سے بتاؤ۔ میں نے اپنی توانائی کے مطابق اور وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جو آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کی ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ یہ جو میں نے علی کا ذکر کیا، معمولی حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، جو بھی ذکر کیا یہ کہاں کیا ہے، کس کی مجلس ہے؟ یہ حسین کی ہے نا۔ 2 مہینے 8 دن عزاداری حسین ہے نا۔ اگر 1 گھنٹے ذاکر یا خطیب یا عالم مجلس پڑھتا ہے تو 50 منٹ علی کا ذکر کرتا ہے، 10 منٹ مسائل، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ علی کا ذکر سننے کو کہاں ملتا ہے؟ مجلس میں نا، ایسے ہی ہے نا۔ کبھی یہ تو غور کرو کہ کربلا ہے کیا؟ روز غدیر دین کی تکمیل کا دن ہے، روز غدیر دین کے کامل ہونے کا دن ہے، اور روز عاشورہ اس غدیر کو بچانے کا دن ہے۔ اگر کربلا نہ ہو تو دین بچے گا، اور جب دین نہیں بچے گا تو قصے کہاں سے بچیں گے؟ دین ہی ختم ہو گیا۔ بدر بشتی، احد بشتی کہاں بیٹھے؟ فاصلہ ہو جا، تاریخ میں کہیں ذکر آ جاتا، قصہ ختم۔ تو کربلا نے کیا کیا؟ دین بچایا۔ یعنی حسین نے، خدا کی قسم ایک عجیب کیفیت ہے میری اس وقت یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری کیا کیفیت ہے، کہ حسین نے چیلنج قبول کیا بنی امیہ کا، تم میرے بابا پر تبرہ کرتے ہو، تم میرے بابا کو برا بھلا کہتے ہو اپنے ممبر سے، علی کا لاڈلا حسین ایسا ممبر دے کر جائے گا کہ قیامت تک نام میری مجلس کا ہوگا، ذکر میرے بابا کا ہوگا۔ کبھی دائرے کو بڑا کر کے تو دیکھا کرو۔ یہ وعدہ ہے حسین کا اپنے بابا سے، ایسا بدلہ لوں گا ان سے، میں ایسا انتقام لوں گا بنی امیہ سے، یہ کربلا کی دیوار سے سر پھوڑتے رہیں گے،
ان کے سر پاش پاش ہوتے رہیں گے، کربلا سلامت رہے گی۔ تو سب سے بڑا وسیلہ ذکر علی کا حسین نے دیا کہ نہیں دیا؟ کہ قیامت تک میرے بابا کا ذکر ہوگا، میں منبر دوں گا، قیامت تک کے لیے میں منبر دوں گا۔ تو عزیزانو، ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ سب ہمارا ہے دین، مذہب اہل بیت ایک حسین گلدستہ ہے، اور بہترین گلدستہ وہ ہوتا ہے جس میں ہر اچھا پھول لگا ہوا ہو۔ یہ جھگڑا نہیں ہے، آپس میں مناقشے نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ یہ ساری عبادتیں جمع ہوتی ہیں تو کربلا مکمل ہوتی ہے۔ قیامت تک گواہی دو گے، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ حسین، میں گواہی دیتا ہوں، تو نے نماز کو قائم کیا، تو نے زکوٰۃ ادا کی۔ کیوں گواہی دیتے ہو؟ کیوں گواہی دیتے ہو جب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ پہلے اس کی اہمیت کے خلاف بات ہوتی تھی، جب دیکھا کہ نہیں مومن کبھی اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو دوسرے مسائل شروع کر دیے جائیں۔ یہ مسائل ایسے نہیں میرے عزیز ہیں کہ میں ان کو منبر سے چھیڑوں یا دوسرا آ کے اپنے دوسروں کو خوش کر کے چلا جائے اسپیکر پہ، پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے۔ چلو ان کا تو آپس میں ابھی ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے، خدا کے لیے یہ منبر فحش کلامی